امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ نمبر 10، احرام جنون۔ احرام جنون شانزے نامی ایک نوجوان اور بے حد خوبصورت لڑکی کی کہانی کی پیروی کرتا ہے جو اپنی اعلیٰ طبقے کی پرورش کی وجہ سے غرور اور ضد سے بھر جاتی ہے۔ شانزے کا ماننا ہے کہ پیسہ خوشی سمیت ہر چیز خرید سکتا ہے۔ اپنے اعلیٰ معیار کے باوجود شانزے کو ابھی تک کوئی ایسا آدمی نہیں ملا جو اسے متاثر کر سکے جب تک کہ وہ کسی تقریب میں شایان سے نہیں ملتی۔ شایان ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھنے والا ایک خوبصورت نوجوان ہے جو پیزا ڈلیوری بوائے کے طور پر کام کرتا ہے تاکہ اپنا پیٹ بھر سکے۔ شانزے جو فوری طور پر شایان کی طرف راغب ہوتی ہے وہ اسے ایک بہتر زندگی فراہم کرنا چاہتی ہے، تاہم شایان اپنا فاصلہ برقرار رکھتا ہے اور شانزے کی کسی بھی پیش قدمی کو قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہے۔ نمبر 9، اکھاڑا۔ اکھاڑا ڈرامے کی کہانی دلشیر اور ستارہ کے کرداروں کے گرد گھومتی ہے جو فیروز خان اور سونیا حسین نے ادا کیے ہیں۔ یہ دلشیر کی کہانی ہے جو ایک طاقتور پہلوان کا بیٹا ہے اور توقع کی جاتی ہے کہ وہ ایسا ہی ہوگا اور میراث جاری رکھے گا، تاہم دلشیر اپنے والد کے نقش قدم پر چلنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ اپنی ابتدائی ہچکچاہٹ کے باوجود وہ ستارہ کے لیے اپنی محبت کے لیے اکھاڑا ریسلنگ رنگ میں شامل ہو جاتا ہے۔ وہ ستارہ سے اپنی محبت ثابت کرنے کے لیے خون، پسینے اور آنسوؤں سے لڑتا ہے اور اسے حاصل کرنے میں خود کو کامیاب بناتا ہے۔ نمبر 8، پیارے افضل۔ کہانی حیدرآباد شہر سے شروع ہوتی ہے جہاں مرکزی کردار افضل سبحان ولد مولوی سبحان اللہ کرکٹ کھیل رہے ہیں۔ افضل اپنا وقت کھیل، تاش اور سٹہ بازی میں صرف کرتا ہے جسے اس کے والد حقیر سمجھتے ہیں۔ اسے مل مالک کی بیٹی فرح ابراہیم سے محبت ہے اور اسے فرح سے خط موصول ہونے کا دعویٰ ہے جو وہ اپنے دوستوں کے سامنے پڑھتا ہے، حالانکہ وہ لڑکی کا نام ظاہر کرنے سے انکاری ہے۔ دوسری طرف فرح مہتاب سے شادی کرنے والی ہے، ایک خاندانی دوست جس سے وہ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ فرح اپنی بہن لبنہ کے ساتھ مل کر افضل کو فرح کی محبت میں شامل کرتی ہے تاکہ وہ اپنے والدین کو اس بات پر قائل کر سکے کہ وہ کسی اور شخص سے محبت کرتی ہے، جس سے وہ ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اسی دوران افضل کو فرح سے محبت ہو جاتی ہے۔ نمبر 7، بانس روڈ کے رومیو جولیٹ۔ کہانی فرحات عرف رومیو اور فریہ عرف جولیٹ کے گرد مرکوز ہے جس کا کردار حمزہ سہیل اور اقرا عزیز نے ادا کیا ہے۔ فرحات ایک بہادر نوجوان ہے جو نوجوان اور پر اعتماد فریہ سے محبت کرتا ہے۔ جیسے جیسے رومیو اور جولیٹ کی محبت آگے بڑھتی ہے، ظالم معاشرہ محبت کرنے والوں کو الگ کرنے کے لیے مداخلت کرتا ہے۔ ڈرامہ یہ کہانی دکھاتا ہے کہ وہ متحد ہو جاتے ہیں یا معاشرہ انہیں کچل دیتا ہے۔ یہ ایک دلچسپ روم کوم کے طور پر شروع ہوتا ہے جہاں ناظرین اقرا عزیز میں سنو چندہ سے اجیا کی جھلک اور نرم حمزہ سہیل پر ایک بالکل نیا بہادر روپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن بانس روڈ کے رومیو اور جولیٹ ڈرامے کی کہانی ایک موڑ لیتی ہے اور ایک المناک محبت کی کہانی میں بدل جاتی ہے جس کے صرف ایک خوشگوار انجام تک پہنچنے کی امید ہے۔ نمبر 6، نمک حرام۔ وفاداری اور بڑھتی ہوئی دشمنی کی ایک دل فریب کہانی جو بدلے کی آگ میں جلتی ہے۔ نمک حرام مرید کے سفر کے گرد گھومتا ہے کیونکہ اس کی زندگی اپنے خاندان کے لیے انتقام سے تشکیل پاتی ہے، اس لیے اس کا مزاج بڑھتے ہوئے تناؤ اور نفرت کا باعث بنتا ہے۔ جیسا کہ ڈرامہ ایک خاندان کے ماضی اور حال میں جھانکتا ہے، مضحکہ خیز حقیقت ارد گرد کے ہر فرد کی زندگیوں کے لیے نفرت کا گہوارہ بن جاتی ہے۔ نمبر 5، منت مراد۔ منت ایک خوبصورت نوجوان لڑکی ہے جس کا تعلق ایک ترقی پسند خاندان سے ہے جو محبت، دیکھ بھال اور باہمی احترام کو اہمیت دیتا ہے۔ ایک ایسے ماحول میں پرورش پائی جہاں ہر ایک کے انتخاب کا احترام کیا جاتا ہے۔ منت کو اپنے فیصلے خود کرنے کی آزادی حاصل ہے۔ اپنے والدین کی بے وقت موت کے بعد اسے اپنے بڑے بھائی نفیس سے مدد ملتی ہے جو اسے پیار سے نوازتا ہے۔ دوسری طرف مراد کا تعلق ایک قدامت پسند خاندان سے ہے جہاں اس کی والدہ ازدواجی زندگی کے انتخاب پر خاصا اثر و رسوخ رکھتی ہے۔
اکلوتے بیٹے کی حیثیت سے مراد پر اپنے خاندان کی توقعات کو پورا کرنے کی ذمہ داری کا بوجھ ہے۔ نرم بولنے والا اور رومانوی فطرت کے لحاظ سے مراد اپنے آپ کو اپنی ماں کے اختیار کی خلاف ورزی کرنے سے قاصر محسوس کرتا ہے، خاص طور پر اپنے والد کے انتقال کے بعد۔ نمبر 4، تمہارے حسن کے نام۔ یہ کہانی 1993 میں لاہور کی ہے۔ تمہارے حسن کے نام شاعر اور اس کے الہام کے درمیان تعلق پر توجہ مرکوز کرتا ہے۔ سکندر الطاف اپنی رومانوی شاعری اور ملنسار استعداد کے لیے مشہور ہے۔ وہ سلمیٰ قریشی سے محبت کرتا ہے، ایک سنہری دل اور سیدھی سادی شخصیت والی خاتون۔ سکندر کی طرح وہ بھی پنجاب یونیورسٹی کے کالج آف آرٹ اینڈ ڈیزائن کی طالبہ ہے۔ عاطف اور خاندانی دوست ہے جو دوپہر کے کھانے پر اپنے خاندان سے ملنے آتا ہے اور اس کی خوبصورتی سے متاثر ہوتا ہے اور سلمیٰ سے شادی کرنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ وہ اپنے والدین سے سلمیٰ کے لیے شادی کی تجویز بھیجنے کو کہتا ہے، تاہم سلمیٰ کی والدہ ان سے فی الحال اس پر غور کرنے کے لیے کچھ وقت مانگتی ہے۔ نمبر 3، من آنگن۔ من آنگن ایک ایسے گھر کی انوکھی کہانی ہے جہاں سب سے بڑا اور اکلوتا داماد گھر چلا رہا ہے۔ چھوٹی 2 بہنیں اور اس کی ساس اس پر اس قدر منحصر ہیں کہ وہ یہ بھی فیصلہ کر لیتا ہے کہ وہ کہاں پڑھیں گی اور کہاں نہیں۔ بغاوت کی ہوائیں اس وقت شروع ہوتی ہے جب درمیانی بیٹی ماہ نور اس چکر کو توڑنے کی کوشش کرتی ہے اور آزادی کی طرف قدم بڑھاتی ہے۔ ماہ نور کے کردار میں انمول بلوچ ڈرامے کی مرکزی اداکار ہے۔ ماہ نور اپنے والد کی دوسری بیٹی ہیں۔ وہ ترقی یافتہ اور پر اعتماد ہے۔ اپنی بڑی بہن کے برعکس وہ اپنی تعلیم مکمل کرنا چاہتی ہے اور اپنے خاندان کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہے۔ پنجروں میں پیدا ہونے والے سمجھتے ہیں کہ اڑنا ایک بیماری ہے۔ نمبر 2، وہ پاگل سی سارہ نامی ایک لڑکی کی کہانی ہے جسے اپنے والد احسن کی دوسری بیوی شازمہ کے ساتھ ایڈجسٹ کرنے میں دشواری کا سامنا ہے۔ شازمہ نے پیسوں کے لیے احسن سے شادی کی ہے۔ پلاٹ ایک دلچسپ موڑ لیتا ہے جب وہ اپنے عاشق وہاج کا تعارف احسن سے کرواتی ہے اور اسے وہاج کی سارہ سے شادی کرنے پر راضی کرتی ہے۔ ہر بندھن خوبصورت ہے لیکن کوئی بھی دوسرے کی جگہ نہیں لے سکتا۔ نمبر 1، دو بول مختلف پس منظر سے تعلق رکھنے والے 2 افراد کی کہانی ہے جو اپنے حالات کا شکار ہو گئے اور اپنی پوری زندگی ایک دوسرے کے ساتھ گزارنے کا مقدر بنے۔ ہیرا سلمان بطور گیتی یارا ایک خوبصورت لڑکی ہے جو خوش مزاج ہے اور اسے اپنے آس پاس کے سبھی لوگ پسند کرتے ہیں۔ وہ ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ عفان وحید بطور بدرالزماں ایک عام متوسط طبقے کا لڑکا ہے جو گیتی یارا کے والد کی کام پر مدد کرتا ہے۔ وہ چپکے سے گیتی سے محبت بھی کرتا ہے۔ ہارون شاہد بطور سمیر ایک پڑھا لکھا اور پریکٹیکل آدمی ہے۔ وہ ایک مکمل دلکش ہے۔ سمیر اور گیتی ایک دوسرے کو ایک شادی میں دیکھتے ہیں اور ایک دوسرے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ تقدیر کا ایک موڑ گیتی اور بدر کے درمیان زبردستی شادی کا باعث بنتا ہے جسے گیتی کبھی قبول نہیں کرنے کی قسم کھاتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔